السلام علیکم، میں ہوں اسلم حیدر۔ آج تاریخی طور پر ایک بڑا سانحے کا دن ہے۔ میں آج اس پر آپ سے بات کروں گا کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ اللہ بخش سومرو کو اس دن پر 14 مئی 1943 میں قتل کیا گیا تھا۔ ایک مدبر سیاستدان، ایک بہت بڑے پائے کا ان کا پروگرام اور ان کا آدرش اور ان کی سیاست کی طرف اور عوام کی طرف روش، تو ایک بڑے وہ سیاستدان تھے جس کو رستے سے کیسے ہٹایا گیا، کس نے ان کو قتل کروایا، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ کیونکہ ان کا اللہ بخش سومرو کا جو پروگرام تھا وہ اس دور میں مدبر وہ سیاستدان تھے، اس دور میں وہ بات کر رہے تھے کہ مذہب اور سیاست کو الگ الگ رکھنا چاہیے اور تاریخی قوموں کو تاریخی انداز سے ان کی قومی حیثیت سے ان کو دیکھنا چاہیے۔ 1940 میں دلی میں جو انہوں نے اسپیچ کی وہ مثالی اسپیچ تھی، اور آج جب ان کو 1943 میں قتل کیا گیا، ان کے جو 1926 1938 40 کے بعد جو اسپیچز ہیں وہ اگر ہم نکالیں گے تو آج کی جو یہ پوری صورتحال ہے اس کے سامنے رکھیں گے تو ان کا لفظ بہ لفظ ایک بڑا قیمتی لفظ طور پر سامنے آئے گا۔ کیونکہ وہ بات کر رہے تھے اس وقت کہ ہندو مسلم ہو، کرسچن ہو، پارسی ہو، ان کو مذہبی طور پر نفرتیں ٹکراؤ میں ہمیں نہیں جانا چاہیے اور ہمیں قوموں کو زندہ رکھنا چاہیے، اور یہ جتنا بھی ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے یہ بڑا خطرناک اس خطے کے لیے ہوگا، ساؤتھ ایشیا پورے کے لیے۔ ایک ان کے پاس ایک پالیسی تھی، ایک پروگرام تھا۔ اس پروگرام کو آگے رکھ کر شہید سبت اللہ شاہ راشدی پیر پگارو جو مشہور ہیں سورہ بادشاہ، ان کو انگریزوں نے جب 1943 میں مارچ میں ان کو قتل کیا گیا تو ٹھیک ان کو 2 مہینے کے بعد مئی میں 14 مئی کو اللہ بخش سومرو کو قتل کیا گیا۔ آج ہم ان کی سیاست پہ تھوڑی نظر ڈالیں گے، ان کے ذاتی زندگی پر نظر ڈالیں گے۔ ایک تو واضح ہے ان کی ایمانداری، ان کا سیاست کا انداز۔ وہ وزیر اعلیٰ تھے، 2 مرتبہ رہے، کوئی بھی پروٹوکول نہیں لیتے تھے، کوئی بھی گارڈ ساتھ نہیں لیتے تھے، ڈرائیور کے ساتھ آگے بیٹھ کر خود چلتے تھے۔ جب ان کو قتل کیا گیا آج کے دن 14 مئی 1943 کو شکارپور میں، تو وہ تانگے پہ جسے گھوڑا گاڑی جس کو کہتے ہیں وہ تانگے پہ جا رہے تھے، تو 3-4 لوگوں نے آ کے ان پر فائر کیے اور ان کو قتل کر دیا۔ یہ شکارپور تھانے کے بالکل سامنے ان کو قتل کیا گیا، ایک بڑے سیاستدان کو۔ یہ گولی شہید اللہ بخش سومرو پہ نہیں تھی، یہ برصغیر کا جو امن تھا اس کے اوپر یہ گولی تھی، اور ان کو قتل کر کر ایک جو پوری ساؤتھ ایشیا برصغیر کا جو پروگرام تھا امن کا، اس کو، کیونکہ وہ عالمی سازشیں تھیں، وہ مذہبی ٹکراؤ لانا چاہ رہے تھے، وہ قوتیں وہ چاہ رہے تھے۔ اللہ بخش سومرو نے کہہ دیا کہ انگریز ہندوستان خالی کریں، اور وزیر اعلیٰ ہو کر انہوں نے وہ خط لکھا انگریز سرکار کو کہ میں آپ کے جو لقب ہیں، جو برطانیہ کے خان بہادر، یہ لقب میں واپس کرتا ہوں، اور انگریز ہندوستان خالی کریں، اور ادھر ہمارا خطہ پورا تباہ ہو رہا ہے۔ جس کے بعد ان کو قتل کیا گیا۔ تھوڑی سی اس پر آج کے دن، کیونکہ ان کو آج کے دن قتل کیا گیا تھا، تو آج کے ایک بڑا سانحہ تھا اس پورے خطے کے لیے، اس پوری تاریخ کے لیے۔ اس خطے کے امن کا ایک قتل کیا گیا تھا، اس پورے خطے کی کلچر کا، اس پورے خطے کی بھائی چارے مذہبی بھائی چارے کا اس دن پر یہ بڑا قتل کیا گیا تھا۔ تو آج اس پر ہم ان کی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل ان کے بتا دوں کہ 1901 شکارپور میں انہوں نے اللہ بخش سومرو نے جنم لیا۔
ان کے والد ٹھیکیدار تھے، گھروں کے جو مستری ہوتے ہیں وہ ٹھیکیداری کرتے تھے، مستری تھے۔ محمد عمر سومرو کے گھر میں انہوں نے جنم لیا۔ 1912 میں ہوپ فل اسکول شکارپور کا انہوں نے وہاں سے میٹرک پاس کی اور انتہائی بہت ذہین وہ شاگرد تھے۔ 1923 میں انہوں نے سیاست میں حصہ لیا۔ جیکواں آباد میونسپل کمیٹی اور سکھر ضلع لوکل بورڈ کے وہ ممبر منتخب ہوئے۔ 1926 میں سکھر ضلع کے بااثر زمیندار تھے اور سیاستدان خان محمد پٹھان سے وہ جیت کر، خان بہادر خان محمد پٹھان سے جیت کر ممبئی کونسل کے ممبر منتخب ہوئے، اور وہ تب تک ممبر تھے ممبئی کونسل کے جب تک سندھ بمبئی کے ساتھ تھا، تب تک الگ نہیں ہوا تھا، تب تک وہ ممبر رہتے آئے۔ شاہ نواز بھٹو صاحب کے ساتھ سر شاہ نواز ممبئی کونسل میں انہوں نے ساتھ کام کیا۔ 1928 میں وہ سکھر بورڈ کے شہید اللہ بخش سومرو لوکل بورڈ کے صدر بھی رہے۔ 1926 سے 1936 تک جب تک یہ سندھ بمبئی کے ساتھ شامل تھا وہ کونسل کے ممبر رہتے آئے۔ شہید اللہ بخش سومرو کی 1934 کی ہم اگر بات کرتے ہیں، تاریخ بتا رہی ہے کہ سائیں جی ایم سید کے گھر کراچی میں حیدر منزل پر پیپلز پارٹی کا جب بنیاد رکھا گیا تو اس کے جو لیڈر تھے ان کو سر شاہ نواز بھٹو کو بنایا گیا، تو ڈپٹی لیڈر اللہ بخش سومرو کو منتخب کیا گیا۔ 1936 میں پھر ایک اتحاد پارٹی یونائٹڈ پارٹی بنائی گئی اور 1937 کی الیکشن میں اتحاد پارٹی نے 24 ممبر ان کے منتخب ہوئے، مگر اس دور سے جیسے آج ایک اکثریتی پارٹی جیت کر آتی ہے مگر اس کو ہٹا کر اقلیتی پارٹیوں کو آگے لا کر ان کو اقتدار دیا جاتا ہے، تو اس کی جو شروعات تھی یہ اس دور سے تھی، انگریز دور سے یہ چلتی آ رہی تھی کہ انگریز کا ایک تھا کہ وہ جس کو چاہتے تھے وہ سامنے لاتے تھے۔ تو 1937 میں جب اللہ بخش سومرو اور ان کی جو جماعت جیت کر آئی مگر ان کو اقتدار ان کو نہیں دیا گیا، اور وہ جو اقتدار سر لینس گرام نے 5 ممبروں والی پارٹی کے جو ممبر تھے سر غلام حسین، ان کو وزیر اعلیٰ منتخب کروایا، جن کے 5 ممبر تھے اور 24 جو ممبر تھے ان کو وہ اپوزیشن کے لیڈر کے طور پر اللہ بخش سومرو پہلے اپوزیشن لیڈر سندھ کے وہ بنے۔ تاریخ بتا رہی ہے کہ 1938 کی بجٹ کا جو ایک ٹائم تھا کہ ایک ریویو کٹ تھا، تو بجٹ کے ٹائم ریویو کٹ کی ایک قرارداد پاس نہ ہو سکی، جس پر سر غلام حسین کو شکست آئی اور نئی جو وزیر اعلیٰ اللہ بخش سومرو کو منتخب کیا گیا۔ تو اس میں جو ان کا ساتھ دیا تھا ہندو انڈیپینڈنٹ پارٹی نے ان کا ساتھ دیا، کانگریس نے ساتھ دیا، پھر اللہ بخش سومرو سندھ کے وزیر اعلیٰ، اور ان کا حق بھی تھا کیونکہ ان کے پاس 24 ممبر تھے اور 5 ممبر والی جو پارٹی تھی سر غلام حسین کی ان کو آگے لایا گیا تھا، اس وجہ سے وہی وزیر اعلیٰ تھے مگر ان کا جو حق تھا ان کو 1 سال کے بعد ان کو وہ حق ملا۔ 1942 میں جیسے ہی وہ وزیر اعلیٰ بنتے ہیں تو انہوں نے بہت سارے ریفارمز لائے، وہ سندھ کی تاریخ کے بڑے ریفارمز ہیں، لینڈ ریفارمز تھے، ایگریکلچر ریفارمز تھے، ایجوکیشن میں تھے۔ انہوں نے اپنے وزراؤں کی جو تنخواہیں تھیں وہ کم کر دی تھی، پرائمری ٹیچر کی تنخواہ بڑھا دی تھی، سندھ کے اندر بھائی چارے کی ایک فضا تھی، ایگریکلچر میں، ایریگیشن میں، بیراجز میں، کینالز میں ایک بڑی انہوں نے انقلاب لائے تھے، جو آج تک یہ سکھر بیراج، پھر سکھر بیراج کے بعد دوسرے چھوٹے کینال یہ بنانا اور سندھ کا جو ایگریکلچر تھا اس کو بڑی ایک کامیابی انہوں نے دی۔ اور انہوں نے جب وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے افغانستان جلا وطن ہو گئے تھے مولانا عبید اللہ سندھی صاحب، ان کو بھی وہ واپس لائے، سندھ لائے، اور انہوں نے ان کو دعوت دی کہ وہ آپ سندھ واپس لائیں۔ تاریخ بتا رہی ہے کہ اللہ بخش سومرو نے 26 سپٹمبر 1942 میں وائس رائے کو ایک خط لکھا اور خان بہادری کے جو ان کے لقب تھے
وہ ان کو واپس کیے اور ہندوستان کی آزادی کی بات کی، اور ان میں خط میں لکھا کہ انگریز ہندوستان خالی کریں، جس پر گورنر نے ان کی ناراض ہو کر ان کی حکومت ڈسمس کر دی، اور پھر غلام حسین کو وہ حکومت دے دی گئی۔ اس کے بعد 1943 کو وہ اپنے گھر سے ٹانگے پہ، وہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو کہا گیا اللہ بخش سومرو کو کہ شکارپور میں کوئی بندہ ان کے پاس آیا کہ کچھ لوگ ہیں جو شکارپور میں وہم گمان مختلف باتیں کر کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، مذہبی طور پر دوسری باتیں، آپ چل کر ان کو سمجھائے۔ وہ ٹانگے پہ اچانک، کیونکہ اس دور کا ایک ماحول تھا، امن تھا، وہ ایک بڑے سیاستدان تھے، نہ پروٹوکول نہ گارڈ نہ کوئی ایسے کوئی بندے، تو وہ ٹانگے پہ بیٹھ کر جا رہے تھے، تو ان کو گولیاں مار کر ان کو شہید کر دیا۔ ایک بڑی تاریخ سندھ کی، ایک سندھ کا امن، ایک سندھ کا پیغام، سندھ کا سیکولر صوفیزم، سندھ کی پوری تاریخ کو ایک ان کا قتل کیا گیا، کیونکہ اللہ بخش سومرو وہ واحد سیاستدان تھے جس کا ان کا جو پیغام تھا، امن کا پیغام، ہندو مسلم بھائی چارے کا پیغام، پارٹیشن کے وہ بڑے مخالف تھے کہ ہم قوموں کو بانٹ دیں، ہندوستان کو بانٹ دیں، وہ ان کا کیونکہ انگریز کا الگ پروگرام تھا، اور اللہ بخش سومرو جیسے ایک بڑے دانشور، ایک بڑے سیاستدان کا اپنا پروگرام تھا، تو عالمی سازش تھی ان کو پھر اس کے بعد الزام تو سندھ پر ایک بڑے سیاستدان پر بھی اللہ بخش سومرو کا آیا، لیکن ان کو عالمی سازش کے تحت ان کو قتل کیا گیا۔ اور آج اللہ بخش سومرو کی وہ باتیں کہ ہم قومی حوالوں سے ایک قوم کا کیا تصور ہونا چاہیے، اس کا اپنا کلچر، اس کی تاریخ، اس کی زبان، وہ کیسے ساتھ رہ سکتے ہیں، اس پر مختلف مذہب بھی کیسے ساتھ رہ سکتے ہیں، اس پر ایک ان کا اپنا ایک ساؤتھ ایشیا کے لیے ان کا بڑا پروگرام تھا، مگر اس دور میں ایک سازش چل رہی تھی، اور سازش کے تحت اللہ بخش سومرو کو شہید کر دیا گیا۔ شہید اللہ بخش سومرو کی جو اس دور کی دوستی جو تھی، جو ان کے قریبی جانے جاتے تھے، جن سے ان کی بڑی بڑی باتیں اور بڑی بڑی بیٹھکیں ہوتی تھیں، اس دور میں مہاتما گاندھی ان کے قریبی دوست تھے، ولبھ بھائی پٹیل ان کے دوست تھے، جواہر لال نہرو ان کے دوست تھے، سائیں جی ایم سید ان کے دوست تھے، مولانا ابوالکلام آزاد ان کے دوست تھے، مولانا عبید اللہ سندھی ان کے دوست تھے، ڈاکٹر داؤد پوٹو ان کے دوست تھے، سر شاہ نواز بھٹو ان کے دوست تھے، سمن خان اچکزئی ان کے دوست تھے، اور بہت بڑے سیاستدان، بہت بڑے اس دور کے بڑے نامور سیاستدان جو ان کے آج بھی تاریخ پہ بڑا نام ہے، وہ ان کے بڑے سیاستدان تو ان کے دوست تھے۔ شہید اللہ بخش سومرو کے حوالے سے ان کی فیملی، ان پہ ہم نے بہت مرتبہ ڈاکومنٹریز کی رپورٹس بنائی ہیں۔ ان کی فیملیز کا کہنا تھا وہ بڑے سادے طبیعت کے آدمی تھے، بڑی محبت سے بات کرنا، 5 وقت نمازی تھے، 5 وقت نماز تہجد گزارتے تھے، عبادت کرنا، مگر وہ سیاست کو اور اس خطے کو رہنے کے انداز کو ان کا اپنا پروگرام ایوین تھا اپنا، کہ یہ خطہ کیسے چل سکتا ہے۔ اس کے بعد جو پھر تباہی آئی، ہندوستان میں تباہی آئی، برِ صغیر میں جو تباہی آئی، وہ لوگ ساتھ رہنا نہیں آیا، اور کوئی پروگرام نہیں تھا سیاستدانوں کے پاس، الگ ہوئے، الگ رہنا نہیں آیا آج تک وہ تکرار، وہ ملک بن گئے، اس کے اندر مذہبی تکرار، قومیتوں کے لسانی تکرار، یہ سب تھے، لیکن ان کے پاس ایک اپنا ویژن تھا، ایک پروگرام تھا، جس پروگرام کو آج کے دن 14 مئی کو 1943 کو ان کو وہاں پر قتل کر کے ان کو ہمیشہ کے لیے وہ پروگرام دبایا گیا، جس کے لیے آج وہ ایک بڑی سندھ کے اندر ایک ہم کہیں اس ملک میں بہت بڑا ایک پریشانیاں ہیں، نقصانات ہیں۔ تو ان کا ہم تھوڑی سی اس پہ ایک ان کی سادگی، ان کی سیاست، ان کا کرپشن کے وہ بڑے خلاف تھے، اور ان کی سادگی، پروٹوکول نہ لینا، گارڈ نہ لینا، وہ اپنے پیدل چلنا اور سادگی سے اپنی زندگی گزارنا، سادہ کپڑا پہننا، اور لوگوں کا پیسہ عبادت سمجھنا کہ سیاست عبادت ہے،
ان ایمانداری سے ایک ایک روپے کا خیال رکھنا، لینڈ ریفارمز، ایگریکلچر، ریونیو، ہر قسم کا ان کا جو کام تھا وہ آج تک سندھ کے تاریخ میں سونہری الفاظ سے لکھا جاتا ہے۔ 2 مرتبہ وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ رہے، ممبئی کونسل کے ممبر رہے، اور انہوں نے بڑی اسٹرگل کی، پوری زندگی ان کی بھائی چارہ، امن، سندھ کی ترقی اور لوگوں کی ترقی اور محبت بھائی چارے کا ان کا پیغام تھا، جس پیغام کو آج کے دن قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ مگر آج ہم جب سب بول رہے ہیں کہ بھائی چارہ ہونا چاہیے اور قوم کا کیا تصور ہونا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے، تو وہ سب اللہ بخش سومرو کی وہ تعلیمات ہیں۔ اس کو ہم آج کے اتنے عرصہ گزر 43 اور جب پاکستان بنا بھی نہیں تھا تو وہاں سے آج تک بہت ساری نسلیں آئی ہیں، نسلیں گئی ہیں، مگر ان کا جو پروگرام تھا، ان کا جو سوچ تھی، ان کا جو امن کا ایک گہوارہ سوچ تھی کہ قومیں، لوگ، ان کا تصور، ان کا ساؤتھ ایشیا کا جو پروگرام تھا، ان کی جو پریچ تھی، ان کی جو اسپیچز تھیں، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اور آج ہم سب جب بات کر رہے ہیں تو ان کو آگے رکھ کر وہ ان کو لوگ کتنی نسلیں گزر چکی ہیں، مگر وہ جو ایک پیغام تھا وہ چلتا آ رہا ہے۔ تو ایک بڑا تاریخی دن تھا، اس پر یہ ضروری تھا کہ اللہ بخش سومرو کی جو خدمات تھیں سیاست میں اور سماج کے لیے، سندھ کے لیے، اس پورے خطے کے لیے، اس پر کچھ لفظ بولے جائیں، آپ سے بات کی جائے۔ اس سے پہلے بھی اللہ بخش سومرو پہ ہم نے بہت ساری ڈاکومنٹریز وہ یوٹیوب پر موجود ہیں اور رپورٹس ان پر موجود ہیں، ہم نے بنائی ہیں، اور پر ہر سال جب بھی ورثی ان کی آتی ہے، سالگرہ آتی ہے، تو ہم ان کے جو پیغام ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک ان کی پیغام پہنچایا جائے، کہ پتہ پڑے لوگوں کو کہ اس خطے کے برصغیر ہند میں اتنے بڑے پائے کے لیڈر تھے جنہوں نے نفرتوں کی سیاست اس دور میں دفنا لی تھی، مگر نفرتوں کی سیاست پہ ہی انگریز سیاست کرنا چاہ رہا تھا، تو انہوں نے سبتلا شاہ راجدی سورہ بادشاہ کو قتل کروا دیا، 2 مہینے کے بعد اللہ بخش سومرو کو قتل کروا دیا، پھر یہ پورا خطہ ایک تاریکی میں ڈوب گیا۔ اور آج کی جو صورتحال ہے آج سب کے سامنے ہے۔ اللہ بخش سومرو کو ہم سب بڑے پیار سے، محبت سے یاد کرتے ہیں، اور آج کا دن ایک بڑا تکلیف دہ اور سندھ کی تاریخ کا ایک بڑا سانحہ ہے، جس کو ہمیشہ ہم تکلیف سے، دکھ سے یاد کرتے رہیں گے، اور ان کا جو پیغام ہے اس پر ہم ضرور ہمیشہ بات کرتے رہیں گے۔ جو بھی اور ایسی اہم چیزیں ہوں گی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ مہربانی۔